الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک جلیل القدر ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی ہو، اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہم تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان رسول، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق آج ہم کچھ فضائل سنیں گے۔ ان فضائل و کمالات میں سے آپ کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین، یعنی اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن مجید میں صحابی کا لفظ، یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یعنی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ثانی اثنین، یعنی دو میں سے دوسرا فرمایا۔ تو یہ فرمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں ہی آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو صحابی کے صاحب کے لقب سے قرآن میں بیان نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام صدیق کس طرح پڑھا؟ آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، اس کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا گیا۔ رفیق، ایک نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے رفیق بھی آیا،
رفیق ہجرت جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ ایک شرف جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا وہ یار غار کا ہے۔ اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے۔ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام اور مرتبہ بھی آپ ہی کے لیے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ ایک اور خصلت یا ایک اور صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، جنت میں پہلے داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امی علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص تم ہی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ جنت میں داخل ہونے میں سب سے پہلے آپ ہی اس دروازے کا جو ہے وہ نظارہ فرمائیں گے۔ ایک اور جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، 3 لقمے اور 3 مبارک یادیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے گئے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق کہہ کر، حضرت میکائیل علیہ السلام نے رفیق کہہ کر اور اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کہہ کر جو ہے وہ مخاطب فرمایا۔ ایک شان جو احادیث کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ سب سے افضل، چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابوبکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہونے کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک اور شان جو احادیث کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے کہ گھر کے صحن میں مسجد،
ہجرت سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ تو فرماتی ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے۔ یعنی اندازہ لگائیے، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدائی دور میں ہی اپنے گھر میں مسجد بنا رکھی تھی۔ ایک اور شان جو آپ کی احادیث کریمہ میں ملتی ہے، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے، یعنی یہ میرے اسلامی رشتے سے بھائی ہیں۔ حوض کوثر پر رفاقت، یہ بھی شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک میں ملتی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ ایک شان اور جو آپ کی احادیث کریمہ میں ملی، سب سے زیادہ مہربان، چنانچہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام نے عرض کی، ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے، اور وہ امت میں سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ مہربان فرمایا۔ انشاءاللہ دو شانیں اور میں عرض کروں گا، اس اعتبار سے ہماری آج کی گفتگو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 15 شانیں جو ہے وہ بیان ہو جائیں گی۔ تو ایک شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ خاص تجلی یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث پاک میں بیان ہوا۔ چنانچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر اور منگل کی درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہمیں بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔